کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی تاریخ کا پس منظر کیا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم اور محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کا باغ ڈور گیا ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس عظمت عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض وقت مخالفین اور معاندین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت اور عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال اور فریب انہی کے منہ گرا ہے، کیونکہ اس مکان طاہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل ما زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے قبل کا ہے اور جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ تعمیر کا پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ امام الفاسی بیان کرتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو ادیہ مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن عدد معین مین علماء اور مورخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ کا تعمیر ہوا ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے: پہلی مرتبہ ملائکہ علیہم السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا، ساتویں مرتبہ قریش نے کیا، آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا، نویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز 4.5 میٹر اونچا رکھا، مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی، بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو زمین سے بالکل متصل تھے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لیا اور کعبہ شریف کو تعمیر نو کی تشکیل دی۔ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے کے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی، تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کیا، پھر اس کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کی، اور پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہو گئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے کے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبہ کو تعمیر کی۔ جب تعمیر کعبہ کا کام تکمیل کو پہنچا تو قریشی قبائل کے بیچ ایک مسئلہ متنازع پیش آیا کہ حجرہ اسود کو کعبہ کے جانب میں رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ قریشی قبائل کے تمام سردار دعویٰ کرنے لگے کہ یہ شرف ہمارے قبیلے کو ملنا چاہیے، تو ہمارے قبیلے کو ہی ملنا چاہیے، اور اسی طرح متنازع میں تشدد پکڑتا چلا گیا۔ یہ آپسی متنازع قریش کی خانہ جنگی کا روپ دھار گیا۔ آخر میں سب نے اس بات پر متفق کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف آئے گا اسی کو اس کا شرف حاصل ہوگا۔
اگلے دن کیا دیکھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے بیت اللہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ ہی کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام اہل قریش کو اطمینان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، اور بالآخر حجرہ اسود کو اٹھا کر کعبہ شریف کی جانب میں رکھنے کا شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور پھر آپ نے حجرہ اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ آئیں اور اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں، اور اس طرح پیارے آقا نے خانہ جنگی کو آپسی محبت اور الفت میں تبدیل کر دیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ تعمیر کا دوسرا مرحلہ تعمیر کعبہ اسلام کے بعد اس کے کل 3 دور ہیں۔ جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج مکہ کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے توپوں کے ذریعے مکہ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرہ کے 17 دن بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ دوسرا دور حجاج بن یوسف ثقفی کا تھا۔ یزید بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت انبیاء کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد الملک بن مروان کے خلاف گیا اور اس کی بیعت نہیں کی تو ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا، اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروا دیا جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شب زمین کو الگ کر دیا گیا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان کا تھا۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اور انہی کے فرزند۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 ہجری سے 1050 ہجری تک ہے۔ سن 1039 ہجری میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا۔ اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا، تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر از سرے نو کروایا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔